بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دیکھا۔ تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کروایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں عتبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا، اس سے پوری قوت سے، یعنی کہ اس نے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے لیے دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ وہ تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائی کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں
گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ ان کو جو زخم لگے تھے، زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی، آپ کا راز نہیں کھولیں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر ہیں؟ وہ کہاں تشریف فرما ہیں؟ جمیل نے فرمایا دار ارقم میں موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو، یعنی کہ تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئی جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔
ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کوئی ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن شریف پڑھوں گا۔